بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم 9ویں تراویح سے فارغ ہوئے اور اس کی توفیق سے سورہ اعراف کا بڑا حصہ اور سورہ انفال کا تھوڑا سا حصہ سنا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سننے کو قبول فرمائے، ان آیات کی برکت سے مستفید فرمائے، ان آیات کا اثر ہماری زندگیوں پر نافذ فرمائے. یہ آیات جو ابھی پڑھی گئی ہیں یہ عالم ارواح سے متعلق ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے سب کو روح کی شکل دے دی اور ان سے پھر عہد لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی پیٹھ سے علیہ الصلاۃ والتسلیم قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے تھے سب کو نکالا، دائیں اور بائیں. دائیں طرف کی ذریت کو جب آدم علیہ السلام دیکھتے تو مسکراتے اور بائیں طرف کی ذریت کو دیکھتے تو روتے. انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ دائیں ذریت جو ہے یہ اصحاب الجنہ ہے اور بائیں ذریت جو ہے وہ اصحاب الجحیم ہے. اسی میں یہ بھی ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ تمام ذریت ہے، ان کے پیشانیوں پہ چمک ہے جو دائیں جانب کی ذریت ہے، ایک کی پیشانی پر کچھ زیادہ ہی چمک ہے. تو پوچھا اللہ یہ کون ہے؟ قال ابنک داؤد، کہا یہ آپ کے بیٹے داؤد ہیں. کہا اچھا اللہ تعالیٰ ان کی عمر کتنی بنائی؟ قال 60 سنہ، 60 سال. کہا اللہ تعالیٰ میری عمر سے ان کو 40 سال دے دے. کہا ٹھیک ہے. اور آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کی تھی. جب 960 سال پورے ہو گئے تو فرشتہ آیا موت کے لیے. تو کہا کیا میری عمر 1000 سال اللہ نے مقرر نہیں کی ہے؟ ابھی تو باقی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نسی آدم فنسیت ذریتہ واخطأ آدم فاخطأت ذریتہ. آدم بھول گئے کہہ کر کے کہ 40 سال میری عمر سے دے دے میرے بیٹے داؤد کو، بھول گئے. لہٰذا اب ان کی ذریت کا بھی یہ خاصہ ہو گیا کہ وہ بھول گئی اور آدم سے چوک ہوئی. آدم نے وہ
جنت کے ممنوع درخت سے کھا لیا. فاخطأت ذریتہ، خطا اس لیے کہا ہے کہ آدم کی طرف سے بالقصد و ارادہ ایسا نہیں تھا، جان بوجھ کر انہوں نے نافرمانی نہیں کی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت دوسرے مقام پر خود ہی کر دی کہ بالقصد و ارادہ انہوں نے اس طرح نہیں کیا تھا، بس وہ ہو گیا، وہ خطا سرزد ہونی تھی، ہو گئی. تو اسی وجہ سے ان کی ذریت بھی چوک کر رہی ہے. اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جو ہے وہ فطری طور پر جھگڑالو پیدا ہوا ہے، جھگڑا کرنا اس کی فطرت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی ذریت کو جو قیامت تک ہونے والی تھی سب کو عالم ارواح میں روح کی شکل میں نکالا اور ان سے عہد لیا. اسی کا یہاں تذکرہ کیا. اور کیوں عہد لیا؟ اس لیے کہ بعد میں یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی. قیامت میں جب گرفت ہوتی، پکڑ ہوتی، تو کہتے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اور اگر پتہ بھی ہوتا تو کہتے اللہ ہمارے بڑوں نے یہ غلطی کی، ہمارے بڑوں نے شرک کیا، اب اس کی سزا آپ ہمیں دے رہے ہیں. لہٰذا اس کا دروازہ ہی بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تمام روحوں سے یہ عہد لیا، سب سے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور قیامت تک کے آخری فرد، سب سے عہد لے لیا تاکہ کسی کو کٹ حجتی کا موقع نہ رہے. اور اس کے بعد پھر یہ اس کا فضل ہی ہے، عہد لے کر چھوڑ دیتا اور پکڑ کرتا تو اس کا پکڑ کرنا بالکل بجا اور درست تھا، کیونکہ اس نے عہد لے لیا تھا. لیکن یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے دنیا میں آنے کے بعد پھر رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، دنیا میں آنے کے بعد ہدایات کا سلسلہ جاری فرمایا، اور بے شمار نشانیاں اس نے دنیا میں پھیلا دیں کہ آدمی دیکھ کر کے ان سے عبرت لے کر کے اپنے آپ کو درست کر لے، رب کا فرما بردار بندہ بن جائے. چنانچہ اللہ نے یہاں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. آپ ذرا اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ آپ کے رب نے تمام بنی آدم سے ان کی، جب وہ اپنی پیٹھوں میں تھے، جبکہ ان کی ذریتیں ان کے پیٹھوں میں تھیں، من ظہورہم ذریتہم، ان کی پیٹھوں میں سے ان کی ذریت کو نکالا اور ان سے عہد لیا اور پوچھا واشہدہم علی انفسہم، اور ان کے نفسوں کو خود ان پر گواہ بنایا پوچھ کر کے. کیا پوچھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے، یہ کہہ کر کے گویا تمام انسانیت کو خطاب کر دیا گیا. گرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب، لیکن تمام انسانیت کو خطاب کر کے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، کہا ہاں کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ربوبیت میں بہت کم شرک ہوا ہے. انسانوں کا کوئی معروف فرقہ اور کوئی مشہور گروہ نہیں جانا گیا جس نے ربوبیت میں شرک کیا ہو. وہ تو احمق بیوقوف فرعون تھا کہ اس نے کہہ دیا انا ربکم الاعلی، ورنہ کوئی معروف فرقہ ایسا نہیں تھا کہ جس نے اس طرح سے اللہ رب العزت کے خلاف کہا انا ربکم الاعلی. اور چونکہ وہ احمق تھا، اس کے پاس عقل تھا ہی نہیں، اس لیے اس نے کہا. ورنہ انسانیت کا کوئی معروف گروہ ایسا نہیں جس نے ربوبیت میں شرک کیا ہو. شرک کیا تو کہاں؟ الوہیت میں شرک کیا. کہاں شرک کیا؟ اسماء اور صفات میں شرک کیا، ربوبیت میں شرک نہیں کیا. انہوں نے گواہی دی تھی، اور اللہ نے یہ کیوں ان کو گواہ بنا دیا؟ ان تقولوا یوم القیامت، کہ مبادہ تم قیامت میں یہ کہنے لگو انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو قیامت کے دن ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ہمارا رب ہے، ہمیں اس کا اقرار و اعتراف کرنا چاہیے تھا، ہم اس سے غافل تھے. او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا تم یہ کہنے لگو کہ ہمارے باپ دادوں نے شرک کیا تھا اس سے پہلے. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کے بعد کی ذریت ہیں، نسل در نسل بعد والے لوگ ہیں. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اللہ کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا اس چیز کی وجہ سے جو ہمارے باطل پرستوں نے کیا تھا، باطل کام کرنے والوں نے جو کیا اس کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کر دے گا؟ تو اللہ نے یہ گنجائش چھوڑی ہی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ربوبیت میں بہت کم شرک ہوا لیکن بہت کم شرک ہوا.
وہی نمرود تھا جس نے جب ابراہیم علیہ السلام سے بحث ہوئی، وَإِذْ حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ ہاں یاد کرو اس وقت کو جب کہ اس احمق نے ابراہیم خلیل سے کٹ حجتی کی، مناظرہ کیا اور کہا یہ رب کی رٹ لگا رہے ہو، رب کون؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ تو اس نے چٹکی بجائی اور کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں بھی مارتا جلاتا ہوں۔ اور قید خانے سے 2 آدمیوں کو بلا لیا، اور جو آدمی واجب القتل تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جو آدمی بری تھا اس کو قتل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اندر اندر مسکرائے، سمجھ گئے کتنا بڑا غبی اور کند ذہن اور احمق اور بیوقوف ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، میرا رب جو ہے وہ سورج پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبوتا ہے، اب اگر تو بھی رب ہے تو پچھم سے نکال اور سورج میں ڈبو دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر مبہوت رہ گیا، اس کی سٹی گم ہو گئی، حیران رہ گیا، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ تو ایسے 2-4 واقعات ملتے ہیں جنہوں نے ربوبیت کی بات کی ہو، ورنہ ربوبیت میں شرک نہیں ہوا ہے، شرک الوہیت اور اسماء و صفات میں ہوا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم نشانیوں کو کھول کھول کر، آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ صحیح راستے کی طرف، رب کی اطاعت کی طرف، اس کی خوشنودی کی طرف لوٹ آئیں۔ اور پھر اس سے آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بیچ میں ایک شخص کا ذکر ہے، غالباً بلعام بن باعور کا ذکر ہے۔ اللہ نے اس کو علم و حکمت دیا تھا، لیکن اس نے اس علم و حکمت کو الٹا استعمال کیا، تو اس کا تذکرہ ہے، اور لوگوں کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ جب اپنے فضل سے نوازے اور اللہ تبارک و تعالی جب انعامات کی بارش کرے تو اس کے فرما بردار بندے بنو، اس کے سامنے جھک جاؤ، اس سے اکڑ مت دکھاؤ۔ آگے فرمایا اللہ نے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور تحقیق کی ہم نے جہنم کے لیے بہت سے انسانوں اور جنوں کو پیدا کر دیا ہے جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ یہ سرکش ہیں، یہ نافرمان ہیں، یہ عدوان اور طغیان کریں گے، اسی لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہم، ان کی کیفیت کیا ہے جو جہنمی ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ ہدایت کی قبولیت کے لیے 3 راستے ہیں، کسی بھی بات کو قبول کرنے کے 3 راستے ہیں۔ آدمی اس بات کے تعلق سے آنکھ سے دیکھتا ہے، پھر اس کے بارے میں پہلے کان سے سنتا ہے، پھر اس کے بارے میں جب تجسس ہوتی تو آنکھ سے اس کے مظاہر دیکھتا ہے، پھر جب کان اور آنکھ سے گزر گیا تو پھر دل میں جگہ دے دیتا ہے۔ یہ 3 ہیں، اور اگر انہی پر مہر لگ گئی تو آدمی راندہ درگاہ ہو گیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے آنکھ پر، کان پر اور دل پر مہر لگا دیا ہے، اب ان کے لیے بھیانک عذاب ہے۔ وہی بات یہاں کہی گئی کہ جہنم کے لیے پیدا کر دیا۔ وہ کون لوگ ہیں جو جہنم کے لیے پیدا ہوئے؟ ان کے پاس دل ہیں پر وہ اس دل سے غور و فکر کا کام نہیں لیتے، ان کے پاس آنکھیں ہیں پر وہ مظاہر فطرت، مظاہر قدرت اور راہ ہدایت دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں پر وہ حق کی آواز کو اور حق کو سنتے نہیں۔ تو جن کے پاس یہ سب کچھ ہوں اس کا وہ صحیح استعمال نہ کریں، پھر وہ کیا ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کے مانند ہیں، جانوروں، گائے گورو کے مانند ہیں، اسی لیے گائے گورو سے محبت کرتے ہیں، گو پالن بناتے ہیں اسی لیے۔ بل ہم اضل، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہیں، ان کے دل پر پردہ پڑ گیا ہے، ان کے آنکھ پر پردہ پڑ گیا ہے، ان کے کان میں ڈھکن ہو گیا ہے، اب یہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ اسی لیے میرے بھائیوں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے ہدایت اور توفیق کی۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے سارے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا،
انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، حق سے ایک طرف چلے جاتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب وہ برا بدلہ دیے جائیں گے جو وہ کالے کرتوت کرتے تھے۔ اللہ کے تمام اچھے اچھے نام ہیں، لہذا اللہ کو انہی ناموں سے پکارا جائے۔ اللہ جو ہے اس میں جلالہ ہے۔ اب اللہ کے بجائے کوئی خدا بولتا ہے، کوئی گاڈ بولتا ہے، کوئی پربھو بولتا ہے، کوئی پرمیشور بولتا ہے، کوئی ایشور بولتا ہے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ جو لوگ بڑے روشن خیال ہوتے ہیں اور پربھو اور پرمیشور اور ایشور لکھتے اور بولتے ہیں، ذرا ان کے نام کا ترجمہ کر کے ان کے سامنے بول دیجئے، کھا جائیں گے آپ کو۔ اچھا ایسے گستاخ ہو کہ میرے نام کا ترجمہ کر کے مجھ کو بتاتے ہو۔ اپنا نام وہ عربی میں، ہندی میں، اردو میں، سنسکرت میں، مراٹھی میں، تیلگو میں وہی لکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اتنے قابل ہو گئے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ ہمارے پرانے علماء بھی خدا خدا لکھتے تھے اپنی پرانی کتابوں میں، اہل حدیث علماء بھی، لیکن عقائد کے سلسلے میں چونکہ اپنی جماعت کمزور تھی، تھوڑے افراد تھے اور ان پر دوسرے مسالک کے لوگوں کا اثر تھا، بہرحال کرتے تھے۔ لیکن یہ آیت واضح کر رہی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے تمام اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، حکم ہے انہی ناموں سے اس کو پکارو۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ آپ کہیے چاہے اس کو اللہ کے نام سے پکارو، چاہے رحمان کے نام سے پکارو، چاہے رحیم کے نام سے پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسی کے تمام اچھے اچھے نام ہیں، اسی سے اس کو پکارا جائے۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو اس کے ناموں میں الحاد کا شکار ہیں۔ الحاد کہتے ہیں جو آدمی حق سے ایک طرف ہٹ جائے۔ اسی لیے قبر میں ایک قبر ہوتی ہے لحد۔ لحد کس قبر کو کہتے ہیں کہ قبلہ کی دیوار میں جیسے یہ گڑھا کھودا گیا قبر کا، تو قبلہ کی دیوار میں اندر نیچے مٹی اور نکال دیتے ہیں اور اسی میں میت کو رکھ دیتے ہیں، وہ لحد ہے۔ اور یہ جو سیدھی سیدھی قبر ہوتی ہے اس کو ذریح کہتے ہیں اور شق کہتے ہیں، تو اسی سے لحد ہے کہ ایک طرف ہو گیا وہ۔ تو وہی کہا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو اس کے ناموں میں الحاد کا شکار ہیں، ان قریب وہ اپنے کالے کرتوتوں کا بدلہ دیے جائیں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے انصاف پسند جماعت بھی ہے۔ امت یہدون بالحق، وہ جو ہے حق کی رہنمائی کرتے ہیں، حق پر قائم ہیں۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور کچھ ہیں جو ہٹ جاتے ہیں ہدایت سے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جو ہمارے آیات کی تکذیب کرتے ہیں ہم ان کو ڈھیل دیے جا رہے ہیں، اس طرح ڈھیل دیے جا رہے ہیں کہ انہیں احساس نہیں ہوتا۔ ہاں، پورے ملک کی دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں آتی جا رہی ہے، پورے ملک کی دولت۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہے، لیکن جب اس کی مار پڑے گی تو کسی کو اندازہ نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک چھوٹے سے ملک کی دولت ان کے ہاتھوں میں ہے، ہاں، لیکن بڑے بڑے لوگ جو گزرے، نمرود گزرا، کتنی بڑی بادشاہت تھی اس کی۔ دنیا میں 4 بڑے بادشاہ گزرے جنہوں نے تقریباً پوری دنیا پہ حکومت کی، 4 بڑے لوگ گزرے۔ ان میں 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ 2 مسلمان جو تھے ان میں تو سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے، اور ذوالقرنین جن کا تذکرہ آتا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، سورہ کہف میں۔ یہ 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ ان میں سے ایک نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر تھا، جس نے یہودیوں کی جا کے پٹائی کی تھی، میں نے ذکر کیا تھا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ اللَّهُمَّا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا۔ تو یہ نمرود کتنا بڑا تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا کہ اس کے سر پہ جوتے مارے جاتے تھے تب اس کو سکون ملتا تھا۔ کئی ہندوستان سے بڑی حکومت تھی اس کی، لیکن جب اس کے سر پہ جوتے مارے جاتے تھے تب اس کو سکون ہوتا تھا۔ جب ہوائے سرکشی نمرود کے سر میں گھسی، ایک ہی مچھر نے اس کا کھا لیا سارا دماغ، تو اس کے دماغ پہ جوتے مارے جاتے تھے تب اسے سکون ملتا تھا۔ تو ایسے ہی یہ جو ہمارے آیات کی تکذیب کر رہے ہیں ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، دولت پر دولت ملتی جا رہی، دولت پر دولت ملتی جا رہی ہے، لیکن جب اس کی پکڑ آتی ہے
تو انہیں اندازہ نہیں ہوتا. سنستدرجہم، ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، من حیث لا یشعرون، من حیث لا یعلمون، اس طرح کہ وہ جانتے نہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِینٌ، ہم انہیں مہلت دیے جا رہے ہیں، یقیناً میری تدبیر بڑی سخت ہے. اور جب پکڑتا ہے تو پھر کہانی ختم. اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا یہ کفار قریش اور کفار عرب یہ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے. نبوت سے پہلے انہیں الامین الصادق کہا کرتے تھے، اپنے جھگڑوں میں ان کو فیصل بناتے تھے، ان کو فخر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اتنی بھی سمجھ نہیں کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں ہے. ان هو الا نذیر مبین، وہ نہیں ہے مگر کھلا ہوا ڈرانے والا. اس کی بات میں وضاحت ہے، اس کے کام میں صفائی ہے. کھلا ہوا ڈرا رہا ہے، جو نافرمان ہیں ان کو ڈرا رہا ہے، جو فرما بردار ہیں ان کو بشارت دے رہا ہے. اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض، کیا وہ زمین و آسمان کی بادشاہت میں نہیں دیکھتے؟ زمین و آسمان کی بادشاہت میں، زمین میں جو کچھ ہے اور آسمان میں جو کچھ ہے اس میں نہیں دیکھتے؟ وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے درمیان پیدا کیا ہے. وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور قریب ہے کہ ان کی مدت زندگی بھی ختم ہونے والی ہو. وَأَنْ عَسَىٰ، اور ممکن ہے، قریب ہے، أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، کہ ان کی مدت زندگی قریب ہو. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اگر آج ایمان نہیں لا رہے ہیں، آج جب ان کے اعضاء اور جوارح کام کر رہے ہیں، آج بدن میں طاقت ہے، قوت ہے، آج ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ ان کی مدت زندگی قریب ہو، پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے کتنے نوجوان ہیں جن کو اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے، اسلام کا دم بھرتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ جوانی ہے اللہ کی دین انور، بڑھاپے میں ذکر خدا کیجئے گا. کیا پتا ان کو بڑھاپا ملے کہ نہ ملے. کیسے جوان رانا ابھی موت کے موسم بہار میں چلے گئے. یہ جو ہے کرونا آیا، کتنے جوان رانا چلے گئے. اور عام حالات میں کیسے جوان گاڑیاں چلاتے جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کہانی ختم ہو گئی. اٹیک آ رہا ہے، ختم. جوانوں کو اٹیک آ رہا ہے. تو وہی کہا گیا، یہ تو کفار کو خطاب ہے، لیکن خطاب کفار سے ہے، اس کے مخاطب مسلمان بھی ہیں. کسی خاص سبب سے آیت نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا عموم سب کو شامل ہے. وہی کہا گیا، وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، قریب ہے کہ ان کی مدت زندگی قریب ہو. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد وہ پھر کس بات پر ایمان لائیں گے؟ قرآن پاک کو کیا کہا گیا؟ حدیث کہا گیا. ہمارے بہت سارے مفکرین جو ہیں نا، کیا کہیں ان کو کہ وہ مفکر ہیں، کیا ہے؟ کہتے ہیں صاحب یہ جو اہل حدیث ہے نا، یہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ اہل حدیث قرآن کو نہیں مانتے. ارے ان کو دیکھنا چاہیے. دیکھیے یہاں قرآن نے کیا کہا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور حدیث سے مراد بالاتفاق یہاں قرآن ہی ہے. اب کس پر وہ ایمان لے آئیں گے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین کتاب، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. گویا جو اہل حدیث ہے وہ قرآن پر اور حدیث پر ایمان رکھتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ شرح کو مانے اور اصل کو بھول جائے؟ شرح کو مانے اور اصل کو بھول جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی سے میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ نے جہاں قرآن پاک کے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، وہیں حدیث کے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اسی لیے اتنے روات کی سیرتیں موجود ہیں کہ دنیا میں کسی قوم کے پاس ان کے نبیوں کی سیرت موجود نہیں، اور ان کی کیا سیرت موجود ہوگی؟ ہاں، برادران وطن کا جو مذہب ہے وہ تو ریت رواج ہے، ریت رواج کے سوا اور کچھ نہیں ہے. لیکن جو آسمانی شریعت والے تھے، یہود اور نصارہ، ان کے انبیاء کی سیرتیں موجود نہیں، تو ان کے اور لوگوں کی کیا سیرت ہوگی؟ اور مسلمانوں کے روات 4 لاکھ روات ہیں جن کی سیرتیں محفوظ ہیں. طبقات میں اٹھا کر دیکھیں لوگ. تو وہی بات کہی گئی کہ جو ہے یہ حدیث، اب کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دیتا. اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے. میں نے بتایا ہے آپ کو، ایک ہے مشیت تکوینی، ایک ہے رضا. اللہ کی رضا یہ ہے کہ سب راہ راست پہ ہوں،
اور مشیت کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو ہونے والا ہے اللہ جانتا ہے کہ ان کے مزاج، ان کی فطرت میں کیا ہے، اس نے اندازہ کر کے لکھ دیا ہے بس، ورنہ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے، لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں۔ وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ نے انہیں گمراہ نہیں کیا، وہ خود گمراہ ہو رہے ہیں، اس نے تو راستہ بتا دیا ہے، ہاں اس نے مجبور نہیں کیا، اس نے مجبور نہیں کیا ہے، بندہ اجبار اور اختیار کے درمیان ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے کچھ فرقے ہیں، ایک ہے قدریہ، ایک ہے جبریہ، دونوں گمراہ ہیں۔ جبریہ جو کہتا ہے کہ بندہ مجبور محض ہے، اور قدریہ یہ کہتے ہیں کہ بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں۔ تو جو ہے اسی طرح سے اور فرقے ہیں، تو وہ سب گمراہ فرقے ہیں۔ بندے کو اللہ نے اجبار اور اختیار کے درمیان رکھا ہے، جبر نہیں کیا، راستہ دکھا دیا ہے، اس کو اختیار دے دیا ہے، اور اسی اختیار میں آزمائش ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیکی کے کام کیے، اس نے صالح کام کیے، اس کا صلہ اس کو ملے گا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برا کام کیا اس کا گناہ، اس کا بوجھ اسی پر ہوگا۔ وہی فرمایا اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اس نے ان کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ کفار و مشرکین آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لَا يُجَلِّهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، اس کے وقت کو ظاہر نہیں کرے گا مگر وہی۔ ثقلت فی السماوات والارض، اس کا علم زمین و آسمان پر بھاری ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، اللہ قیامت کو نہیں لائے گا یا قیامت نہیں آئے گی مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ کفار و مشرکین آپ سے پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی ٹو میں ہیں، آپ قرید میں ہیں، جبکہ آپ کو کیا خبر، یہ تو اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ پوچھتے ہیں گویا آپ کو پریشان کرنے کی نیت سے پوچھتے ہیں، بس اور کچھ نہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر و بیشتر نہیں جانتے، اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ ان لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریے، مشرکین کے سامنے بیان کریے، لیکن یہاں مسلمانوں کے سامنے بھی بیان ہو رہا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے آپ کے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ بھائی لوگ کہتے ہیں دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، جنت تو آپ ہی کی ہے، جس کو چاہیں جنت میں ڈال دیں۔ کیا فرمایا؟ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ کہیے ان سے، اللہ کہلوا رہا ہے اپنے حبیب اور خلیل سے کہ آپ ان کے سامنے بیان کریے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے آپ کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک مشہور صحابی سیدنا عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور انصار و مہاجرین کے درمیان جب بھائی چارہ ہوا تو وہ ایک گھرانے میں سمجھیے وہ بھی حصہ بن گئے۔ کچھ دن کے بعد ان کو درد لاحق ہوا اور اسی میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو ایک خاتون تھی صحابیہ، انہوں نے کہا کہ اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ نے ان کی تکریم کی ہوگی، اللہ نے ان کی تکریم کی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیسے پتا کہ اللہ نے ان کی تکریم کی ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول اگر اللہ نے ان کی تکریم نہیں کی تو پھر کس کی کرے گا؟ کہا ایسا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے، لیکن سنو میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے یہ نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ نصیحت ہے بہت سارے مسلمانوں کے لیے، کفار کو تو چھوڑ دیجئے، وہ تو دور کی بات رہے، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس کو اپنے سواد اعظم پہ ناز ہے، بڑا طبقہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے ایک بڑا حصہ دے دیا ہے اور آپ مالک ہیں۔
نہیں، آپ اپنے آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے آپ کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اتنا جتنا اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں غیب جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا۔ اگر میں غیب جانتا تو بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے میں غیب نہیں جانتا، لیکن ماتم کیجئے لوگوں پر جو ایک بڑا طبقہ ہے کہتا ہے نہیں آپ غیب جانتے تھے۔ آپ اعلان کر رہے ہیں میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ نہیں صاحب، آپ غیب جانتے ہیں۔ آپ اعلان کر رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں، اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ کہہ رہے ہیں نہیں صاحب آپ کیوں کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا ہوں، آپ تو غیب جانتے ہیں۔ کیا بات ہوئی؟ اس کو بے عقلی کہی جائے کہ ان کی عقل پہ ماتم کیا جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے میں نہیں جانتا ہوں غیب، اور اگر میں غیب جانتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی برائی چھوتی بھی نہیں۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ، میں تو صرف نافرمانوں کو ڈرانے والا اور فرما برداروں کو بشارت دینے والا ہوں۔ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم میں سے جو ایمان لائے میں تو ان کے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ مجھے غیب کہاں معلوم ہے؟ غیب معلوم ہوتا تو اپنے 70 جگر پاروں کو جو قرائے قرآن تھے ان کو کہہ دیتے لے جاؤ اور ان کو قتل کر دو بیر معونہ پہ، اور اپنے 10 جگری ساتھیوں کو دے دیتے کہ لے جاؤ واقعہ رجیم میں ان کو قتل کر دو، شہید کر دو۔ ہاں، اور اگر آپ کو علم ہوتا تو خیبر کے دسترخوان پہ بیٹھ جاتے، ایک لقمہ آپ نے بھی منہ میں لیا اور پھر اگل دیا اور آپ کے ساتھی نے لیا اور وہ شہید ہو گئے۔ ہاں، اور اگر غیب کا علم ہوتا آپ کو تو آپ اپنے چچا سے کیوں سفارش کرتے؟ یا عمی قل لا الہ الا اللہ اشہد بہا عند اللہ، چچا بول دو لا الہ الا اللہ، میں اس کلمے کے ذریعے اللہ سے آپ کے لیے جو ہے سفارش کروں گا۔ اگر غیب معلوم ہوتا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو کیوں سفارش کرتے اپنے چچا سے؟ اور سیرت میں تو سینکڑوں واقعات ملتے چلے جائیں گے جس سے پتہ چل جائے گا آپ پر جادو کا اثر ہوا۔ اور جادو گرنیوں نے، یہود کی جادو گرنیوں نے جادو کر کے اور بال سوئی میں لے کر گرا کر کے اور ہری ٹہنی میں اسے چبھو کر کے اور کنویں میں پتھر سے باندھ کر کے کنویں میں ڈال دیا، اور کئی مہینے تک آپ کے صحت مبارک پہ اثر پڑتا رہا اور آپ جو ہے ایک طرح سے ذہول کا شکار ہوتے رہے۔ وہی آئی کہ ایسا ایسا ہوا ہے، فلاں کنویں میں وہ جادو ڈالا گیا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مکلف کیا اور وہ جادو نکال کے لایا گیا اور معوذتین آپ پر نازل ہوئیں، اور ایک ایک آیت آپ پڑھتے جاتے تھے۔ 11 سوئیاں اور 11 گرہیں تھیں، وہ آپ نکالتے جاتے تھے، پڑھتے جاتے تھے اور گرہ کھولتے جاتے تھے اور سوئی نکالتے جاتے تھے، اور جب 11 آیات آپ نے پڑھ لی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگا جیسے میں قید سے آزاد ہو گیا ہوں۔ تو اگر غیب کا علم ہوتا تو مہینوں آپ صحت کے مسائل سے دوچار رہتے۔ بہت سی مثالیں ہیں، اس پر کیا کہی جائے بات۔ آگے کیا فرمایا؟ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگو وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ وجعل کیا ہے من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها، اور اسی سے اس کا جوڑا بنا دیا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ فلما تغشاها، جب اس نے اس سے صحبت کی، اس سے ہم بستری کی، حملت حملا خفیفا، تو وہ مادہ جو ہے وہ خفیف حمل سے ہو گئی۔ فمرت به، اس حمل کو لے کر چلتی رہی۔ فلما اثقلت، جب وہ بوجھل ہو گئی، حمل ظاہر ہو گیا، زیادہ مہینے گزر گئے، دعوا اللہ ربہما، تو ان دونوں نے، میاں بیوی نے اپنے رب کو پکارا، دعا کی، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اللہ اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ دیا، صالحا کا مطلب یہ ہے کہ تمام اعضاء اور جوارح سے مکمل بچہ دیا، لنکونن من الشاکرین، ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ فلما آتاہما صالحا، جب اللہ نے ان دونوں کو صالح تندرست بچہ دے دیا، جعل لہ شرکاء، تو ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنا لیا، فیما آتاہما، اس بچے میں جو اللہ نے انہیں دیا تھا۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالی بلند ہے اس سے جو یہ شرک کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، بچہ آ گیا، کیا نام رکھ دیا؟ عبد شمس۔
عبد العزا، عبد اللات، عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ، غلام مصطفیٰ، غلام رسول، یہ سب نام شرکیہ نام ہیں۔ غلام مصطفیٰ، غلام رسول، پیر بخش، مدار بخش، داتا گنج بخش، خواجہ بخش، یہ سب شرکیہ نام ہیں۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ نے تو دے دیا ان کے دعا کرنے پر، لیکن پھر انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ ہاں، اور کیا؟ اولاد کی صلاحیت جو ہے وہ نارتھ میں اجمیر شریف کو ہے اور ساؤتھ میں گلبرگہ شریف کو ہے، جبکہ یہ دونوں بیچارے اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، ہم ان کی سیرت کے تعلق سے نہیں جانتے، لیکن ہم اپنے جن بھائیوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، ان کے بارے میں ہم خوشگمان رہتے ہیں، اور ان کے بارے میں خوشگمان رہنا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو ہم ان دونوں بندوں کو اچھا جانتے ہیں، لیکن اب آج کی امت ہے کہ اللہ کے صفات ان کو پہنچا دے رہے ہیں، ان کی اللہ کی قدرتیں ان کو دے دے رہے ہیں، اور پورے ہندوستان میں، آپ کے ہاں بھی بہت ساری مسجدوں میں ہیں، ہاں، جہاں جہاں کبھی مسلم حکومتیں تھیں، مسلم اسٹیٹ تھے، تو خان صاحب نے تو کچھ کیا نہیں، کبھی مسجد میں جھکے نہیں، اور مرنے کا وقت قریب آیا تو وصیت کر دی کہ مجھ کو مسجد کے صحن میں دفنا دینا۔ جب زندہ تھے، جب جھک سکتے تھے، جب رکوع کر سکتے تھے، جب عبادت کر سکتے تھے، تب تو سلطانی اور جہاں بانی کے نشے میں تھے، تب اس کے نشے میں تھے، کچھ نہیں۔ اب جب مرنے لگے تو اب اثر و رسوخ تو ہے ہی بھائی، محلے کا بڑا آدمی ہے، جاگیردار ہے اور دبنگ آدمی ہے، اور اس کے آگے پیچھے لوگ ہیں، کہہ دیا اس نے صاحب جب مر جائیں تو مسجد کے صحن میں دفنا دینا تاکہ لوگ ان پر فاتحہ پڑھ دیا کریں گے۔ ارے بھائی، چلایا اس کو جاتا ہے جو چلنے کے لائق ہوتا ہے، پیر میں لنگ ہے اس کو پکڑ کر کے چلا دو، لیکن جس کے پیر ہی کام نہ کر رہے ہیں اس کو کون چلائے گا؟ کون چلائے گا اس کو؟ صحن میں دفن کر دیں، کہیں بھی دفن کر دیں، اگر ان کے اعمال اچھے ہیں تو دوسروں کی سفارشیں کام آ جائیں گی، لیکن جب ان کے اعمال ہی نہ ہوں تو کوئی کیا سفارش کر سکتا ہے؟ یہ حالات ہیں اس امت کے جو موحد امت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب جاتے تھے قیصر اور کسریٰ کے دربار میں، یاد کیجئے، اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں۔ عمر ابن خطاب جا رہے ہیں کہاں؟ مسجد اقصیٰ جا رہے ہیں، شام جا رہے ہیں، عیسائی ان کو مسجد اقصیٰ کی چابی سونپنے والے ہیں، اور کپڑے میں پیوند کی قطار لگی ہوئی ہے، قطار لگی ہوئی ہے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، آپ ان کے یہاں جا رہے ہیں، ذرا کپڑے وغیرہ پیوند لگے ہیں۔ کہا، ابو عبیدہ، تم یہ بات کہتے ہو؟ تم امین الامہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی و عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہو، تم یہ کہہ رہے ہو؟ ارے ان پیوند سے نہیں، اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے، توحید سے عزت دی ہے، شریعت سے عزت دی ہے، تم ان کپڑوں کی بات کرتے ہو؟ کیسے وہ لوگ تھے، ہاں، کہ قیصر و کسریٰ کے دربار میں وہی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، گرد و غبار سے اٹے ہوئے پہنچ گئے، اور دربار لگا ہوا ہے اور قالین بچھی ہوئی ہے، اور اپنے خچر سمیت گھس گئے وہاں، خچر سمیت، اور دبدبہ اور ڈر ایسا کہ جرات نہیں ہوئی کسی کو روکنے کی، اور گئے، اور وہاں گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے، گاؤ تکیے سے اپنے خچر کو باندھا، پہنچ گئے۔ کیا بات ہے؟ سب کیوں اتنی دور آپ لوگ آئے؟ خام خواہ جنگ کیوں کرتے؟ آپ لوگ بھوکے تھے، بھوکمری کا شکار تھے، اگر پیسے کی ضرورت ہے کہے ہوتے ہم لوگ بھیج دیتے۔ کل تک ان کو غلام سمجھتے تھے، روم اور ایران والے، اور عرب والے چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں تھے، کبھی روم والے دابتے تھے، کبھی ایران والے دابتے تھے۔ آج جب پٹائی ہو رہی تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ غلے کی ضرورت تھی، پیسے کی ضرورت تھی، بول دیتے ہم بھیج دیتے۔ کہا، سنو، یہ غلہ پیسہ اس کے لیے نہیں آئے ہم،
اس امت کا وجود اس لیے ہوا ہے، اللہ تعاصنا لنخرج من عبادت العباد الى عبادت اللہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعتها۔ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر الہ واحد کے عبادت کی طرف لے آئے۔ کیا بڑی بات ہے، بندوں کی بندگی سے، ان طاغوتوں سے، ان جو ہے خود ساختہ خداؤں سے، ان سے نکال کر کے، ان دیوی دیوتاؤں سے نکال کر کے اللہ واحد کی عبادت کی طرف لے آئے۔ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور مختلف مذاہب میں جو انسانوں پر ظلم ہے اس ظلم سے نکال کر کے اسلام کے عدل کی طرف لے آئے۔ ومن ضیق الدنیا الى سعتها، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اس کے وسعت اور کشادگی کی طرف لے آئے۔ ہم تو اس لیے آئے ہیں بھائی، یہ دنیا لینے ہم نہیں آئے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ امت تو اس لیے تھی کہ لوگوں کو توحید کا درس دے۔ آج امت کا بڑا طبقہ شرک میں مبتلا ہے۔ جب خود شرک میں مبتلا رہو گے تو دوسروں کو کیا پیغام دو گے؟ آج اسلام کا تعارف ہمارے ملک میں کس سے ہے؟ محرم سے ہے۔ اسلام کا تعارف عید میلاد النبی 12 ربیع الاول سے ہے۔ برادران وطن کے درمیان اسلام کا تعارف بڑے پیر کے جو ہے 11 ربیع الثانی سے ہے۔ اسلام کا تعارف رجب سے ہے۔ اسلام کا تعارف شب برات سے ہے۔ آپ کو چھٹی نہ مل رہی ہو، سرکاری ڈپارٹمنٹ کہیے، وہ صاحب میرے گھر پہ عید میلاد النبی ہے، میلاد شریف ہے، چھٹی مل جائے گی آپ کو۔ بینکوں میں پیسے نہ مل رہے ہوں، آپ مینیجر کو بولیے کہ ایسی ایسی بات ہے اور شب برات ہے، حلوہ پکانا، یہ کرنا، مل جائے گی۔ بیٹی کی شادی ہو نہیں مل پائے گا۔ تو آج ہم مسلمان جو موحد تھے، جن کی ذمہ داری تھی کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی طرف لے جاؤ، شرک سے نکال کر کے توحید کی طرف لے جاؤ، جب آج وہ امت خود ہی شرک میں ڈوبی ہوئی ہے تو دنیا اس کی پٹائی نہیں کرے گی تو کرے گی کیا؟ یہ بتاؤ آپ مجھے۔ دنیا اس پر مسلط نہیں ہوگی، دنیا اس پر ایسے نہیں ٹوٹے گی جیسے بھوکا کھانے پر ٹوٹتا ہے اور پیاسا پانی پر ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کبھی ہم نے جائزہ لیا؟ کبھی ہم نے اپنا حساب کیا؟ ہم نے اپنے اعمال کا محاسبہ کیا؟ اپنے اعمال پر غور کیا؟ ہم تو خود ہی، افسوس یہ ہے کہ ہم اس وقت خود ہی اپنے دین کا غلط تعارف بن گئے ہیں، اپنے نبی کا غلط تعارف بن گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا غلط تعارف بن گئے ہیں۔ اور جب حالات یہ ہوں تو پھر اللہ کے غضب سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ایسے لوگوں پر بظاہر اللہ کے نام لیوا ہیں بظاہر، لیکن باطناً شرک کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور آج ہے یہ حال۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ جب کبھی خبر کھولیے سننے کے لیے تو آپ کو تکلیف دینے والی خبریں نہ ملتی ہوں کہ کہیں دکانیں جل گئیں، کہیں یہ ہو گیا، کہیں وہ ہو گیا۔ یقین جانیے میں تو زمانہ ہو گیا کہ ایک دم چھوڑ رکھا ہے، بالقصد و ارادہ کبھی نہیں دیکھتا ہوں۔ کبھی کہیں کسی کو فون لگانا ہوا اور کوئی دکھ گیا تو دکھ گیا، اس لیے کہ ہمارے کرتوت اتنے گئے گزرے ہیں، اتنے گئے گزرے ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اہل حدیث گھرانوں میں ہماری عورتوں کی وجہ سے، مرد تو عورتوں کا غلام ہو گیا ہے اس وقت، یہ عمومی بلوا ہے، ہم ہوں یا آپ ہوں، مرد عورتوں کا غلام ہو گیا ہے، عورت جو کہے گی وہی ہوگا۔ اب وہ عورت اس سے کہتی ہے ہاں لڑکا بیمار ہے تو بابا کے یہاں جاؤ اور یہاں جاؤ اور وہاں جاؤ۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ امت جو حقیقت والی امت تھی، جو کتاب اور سنت والی امت تھی، آج خرافات والی امت ہو گئی ہے۔ آج رسوم و رواج نے، بیجا رسوم و رواج نے، چاہے شادیوں کے رسوم و رواج ہوں، چاہے کفن دفن کے رسوم و رواج ہوں، چاہے دیگر خوشی غم کے رسوم و رواج ہوں، اس نے ہم کو پنچر کر دیا ہے، ہماری دولت کو گھن کی طرح کھا گئے ہیں۔ آپ کی شادیوں میں منگنی میں لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، لیکن اتنا بڑا ناندیڑ ہے
مجھ کو حیرت ہے کہ آپ کے پاس کوئی سینئر کالج نہیں ہے. مالیگاؤں لوم کا مزدوروں کا شہر ہے، لیکن الحمدللہ وہاں یہ چیزیں ملتی ہیں. میں اس پر فخر پر نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ مجھے فخر سے بچائے، تکبر سے بچائے. اللہ مجھے تواضع نصیب کرے، عاجزی نصیب کرے. میں مثال کے طور پر، اتنا بڑا ناندیڑ ہے، آپ اپنے پیسے رسوم و رواج پہ خرچ کر دیتے ہیں. آپ کی بیویاں آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ صاحب ایسا کیسے؟ اگر رسم نہیں ہوئی تو شادی ارے ناک کٹ جائے گی، معاشرے میں عزت نہیں ہوگی. اور جو نسلوں کو سنوارنے کے کام آتے اس سے ہم غافل ہیں. ابھی آپ پڑھتے ہیں کہ صاحب کرناٹک میں، اور کرناٹک کیا، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. بھائی کرناٹک میں ہوا تو مہاراشٹرا میں، یو پی میں گوشت بند ہوا تو پونا کی کسی جگہ بھی گوشت بند ہوا. خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. یو پی میں نوراتری ہے، کہتے ہیں صاحب گوشت نہیں بیچ سکتے آپ. یہاں بھی ہے اور یہ رہے گا. تو میرے بھائیوں، اب وہ حالات بدل رہے ہیں. جب لڑکیاں حجاب میں نہیں جا سکتی، آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، تو اپنی بچیوں کو یا تو جاہل بیٹھاؤ، یا حجاب میں رہ کر بگڑ رہی تھی. کیا کیا ہو رہا تھا، جب بے حجاب ہو جائیں گی تب کیا ہوگا؟ کبھی ہم اس پر غور نہیں کرتے. یقین جانیے اگر آدمی یہ سوچ لیتا ہے نا تو رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے. جسم کے اندر ایک لرزش آ جاتی ہے، اور آنی چاہیے. یہی ایمان کی صفت ہے، یہی ہونا چاہیے. بہرحال آج معاملہ ہمارا یہی ہے. ایشکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون. کیا ان کو شریک ٹھہراتے ہو جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے، وہ الٹا خود ہی پیدا کیے گئے ہیں. ولا یستطیعون لہم نصرا. یہ ان کی ذرہ برابر مدد بھی نہیں کر سکتے. ولا انفسہم ینصرون. وہ تو اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے تو ان کی کیا کریں گے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ. اگر ان کو آپ ہدایت کی طرف بلائیں تو یہ آپ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. برابر ہے، چاہے آپ ان کو پکاریں، دعوت دیں، یا خاموش رہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. یقیناً وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو تمہیں جیسے بندے ہیں، تمہیں جیسے، بلکہ نیک تھے. وہ مر گئے تو لوگوں نے مجسمے بنا لیے. نوح علیہ السلام کی قوم سے ہی شرک شروع ہوئی. یہی ہوا کہ معاشرے کے نیک لوگ مرے تو شیطان نے سجھا دیا کہ ارے صاحب ان کی تصویریں بنا لو تاکہ یادگار رہیں. بس تصویر بنا لو کہ ہاں ہمارے ابا ایسے تھے تو ان کے نقش قدم پر چلتے رہو گے. بنا لیا تصویر. اب اس کے بعد جب وہ مر گئے 100-2 سال کے بعد دوسری قوم آئی. کہا ہے تصویر سے کیا ہوتا ہے یار، ان کے مجسمے بناؤ. مجسمے بنا دیے انہوں نے. اس سے آگے کہا کہ صاحب ان کے سامنے جھکو، ان سے مانگو. یہی ہو گیا. تو وہ تو تم سے اچھے لوگ تھے. فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ. اب ذرا انہیں پکارو. یہ قبروں میں چلے گئے، انہیں پکارو. کیا یہ جواب دے سکتے ہیں؟ اگر پکارو، اگر تم سچے ہو پکارو، دیکھو یہ جواب دیتے ہیں. جواب نہیں دے سکتے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ آیات ہمیں پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے حالات بدلو، توحید کی طرف لوٹو، شرک سے بیزاری کا اظہار کرو، اور اللہ نے کتاب اللہ کی صورت میں جو نسخہ کیمیا عطا کیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اس پر عمل کرو، اور احادیث نبویہ جو اس نسخہ کیمیا کی شرح ہیں ان کو دل و جان سے قبول کرو. اس دنیا میں اگر عزت چاہیے، عمر رضی اللہ عنہ نے جو بات ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ سے کہی تھی وہی بات میں دہراتا ہوں کہ اگر اس دنیا میں سرخروئی چاہیے، عزت چاہیے، تو اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامو، اس پہ عمل کرو. اور شبلی نعمانی نے لکھا ہے سیرت النبی میں غالباً کہ دنیا کی ترقی اس میں ہے کہ وہ آگے بڑھتی چلی جائے، آگے بڑھتی چلی جائے. یہ دنیا کی ترقی. لیکن امت مسلمہ کی ترقی یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹتی چلی جائے، پیچھے ہٹتی چلی جائے، پیچھے ہٹتی چلی جائے، یہاں تک کہ وہ صحابہ اور تابعین سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جا ملے. تو میرے بھائیوں، اس انداز میں ہمیں اپنے آپ کو پلٹانے کی ضرورت ہے. الی الاسلام من جدید، عصر نو لوٹنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے سبق لینے کی توفیق عطا فرما دے. صحابہ کرام جیسا ہمیں بننے کی، تابعین جیسا بننے کی،
سلف صالحین جیسا بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ ان مشکل حالات میں ہماری دستگیری اور رہنمائی فرمائے۔ عزت و ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالی ہمیں عزت کی زندگی نصیب فرما دے۔ اور جب فتنے کا دور ہو جائے تو اللہ فتنے میں آزمانے سے پہلے ہمیں اٹھا لے، فتنے کی آزمائش سے پہلے ہمیں اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔